چل رہی ہے، فیس بک روزانہ چل رہی ہے، یوٹیوب روزانہ چل رہی ہے، ٹک ٹاک روزانہ بن رہی ہے، اور کبھی یہ جو ٹک ٹاک بنا کے ٹک ٹاک پہ چڑھا رہا ہے، اور کبھی قرآن پڑھ کے نام اعمال پہ بھی کوئی شے چڑھا کے رکھ، قرآن کی تلاوت کر کے کوئی نام اعمال پہ بھی چڑھا، ہر شے فیس بک پہ مت چڑھاؤ، کوئی نوافل پڑھ کے نام اعمال پہ بھی چڑھاؤ۔ دنیا والوں، ایک علاقے کے مولوی صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، بھی مولوی صاحب ہفتے کے دن آپ نے ہمارے پاس کھانا کھانا ہے، اتوار کے دن ہمارے پاس، سوار کے دن ہمارے پاس۔ مولوی صاحب ہفتے کے دن اس کے پاس جا رہے ہیں افطاری کے لیے، اتوار کے دن دوسرے گھر، سوار کے دن تیسرے گھر۔ ایک آدمی کے گھر افطاری کے لیے جب مولانا صاحب گئے، افطاری کے لیے بیٹھک میں مولوی صاحب کو بٹھا دیا، مولانا صاحب افطاری کر کے واپس آ گئے۔ سال گزر گیا، وہ بندہ پھر مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آیا، سال پورا اس نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر رمضان آ گیا، پھر روٹی کی سب نے جب کہا ہوا بھی جی تھوڑی اوٹ برادری ہے، جڑا گھر والا روٹی نہ دے کاری خالت کو دی تے خیر کوئی نہیں، آکھو سبحان اللہ۔ انہوں نے کہ بھی برادری تو بیستہ کرے گی، کھانا تو کھلانا ہی کھلانا ہے مولوی صاحب کو۔ جس دن اس کی باری آئی نا افطاری کی، انہوں نے کہ حضرت تھوڑا ٹائم آ گیا، آج ساڑھے کو افطاری تھا۔ حضرت نے کہا بالکل آیا، میں آؤں گا بھائی، ضرور آؤں گا، ایسا چھڑ دیتے نہیں، آکھو سبحان اللہ، بالکل آؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، پہنچ گئے مولانا صاحب، افطاری ہو گئی۔ اس نے کہا حضرت جی آپ کو پتہ ہے پورا سال ہو گیا میں نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آپ کو محسوس نہیں ہوا؟ اگے کوئی میری جا مولوی مینٹل ہوا کہ ہاں میرے کو تھوڑا تھوڑا محسوس ہویا ہے بھی تو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ اچھا بات عوام ایسی ہے بھی اگر نماز پڑھنے مسجد نہیں آ رہے وہ بھی مولوی پوچھے آ گیا، آگو سبحان اللہ۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا بھی میں تجھ سے کیوں پوچھوں، تیرا دل میرے پہ مطمئن نہیں ہے تو میرے پیچھے نہ پڑھ، میں تیری منتیں تو نہ کرتا پھروں بھی میرے پیچھے پڑھ۔ جب تیرا دل مطمئن ہی نہیں ہے میری منتیں کرنے کا کیا فائدہ، تیری ہونی کوئی نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ حضرت نے کہا چل یار اب بتا دے بھی سال پورا تو نے میرے پیچھے کیوں نہیں پڑھی نماز، مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے؟ میں کوئی زنا کرتا ہوں، میں کوئی شراب پیتا ہوں، یا مجھ میں کوئی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں پڑھتا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تسی چور ہو، چور۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی میں نے کیا چوری کیا بھائی؟ اس نے کہا تسی پچھلے سال آئے ہو نا، آپ نے یہاں اسی بیٹھک میں افطاری کی ہے، ہمارے یہاں اوپر پیسے پڑے تھے 1,00,000 1,50,000 پیسے پڑے تھے یہاں الماری پہ، اور میں اسی وقت دکان سے آیا ہوں، میں نے بیوی کو پیسے دیے بھی یہ پیسے رکھ۔ اس وقت بیوی بیٹھک کی صفائی کر رہی تھی، بھی مولوی صاحب نے یہاں آ کے افطاری کرنی ہے، تو اس نے پیسے اسی الماری کے اوپر رکھ دیے۔ بس آپ افطاری کر کے گئے ہیں، میں پیچھے پیسے رکھے رہے تھے، پیسے نہیں تھی، اور کس نے اٹھانے تھے؟ آپ نہیں اٹھائے ہیں۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ مولوی صاحب نے رو کے کہا یارا تو نے مجھے چور کہا، مجھے کوئی تکلیف نہیں، تو نے پورا سال میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں، لیکن بے شک یہاں تیرے پیسے پڑے تھے مجھے بھی پتا ہے۔ پھر وہ بندہ دلی دلی بس ڈٹھے نا، پتہ تھا ہی مولوی کو پیسے پہن، مجھے پتا ہے۔ اس نے کہا پیسے تمہارے بے شک یہاں پڑے تھے، مجھے تو نے چور کہا، مجھے دکھ نہیں ہوا، تو نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مجھے دکھ نہیں ہوا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں جب پچھلے سال افطاری میں آیا تھا یہی پنکھا چل رہا تھا، وہ پیسے تمہارے الماری سے اڑ کے یہاں فرش پہ گر رہے تھے، تو میں نے پیسے اٹھائے، اسی پیسوں کے ساتھ ایک کتاب پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ پیسے اسی کتاب میں رکھ دیے، پھر پنکھے کی ہوا سے زمین پہ نہ گرے۔ اور مجھے یہ گلہ نہیں تو نے مجھے چور کہا ہے، مجھے یہ دکھ نہیں تو نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اور میں روتا اس لیے ہوں کہ پورا سال گزر گیا، ایک رمضان گزریا، پھر دوسرا رمضان آ گیا، تم میں سے کسی گھر کے آدمی نے اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تم قرآن کو ہاتھ لگاتے تمہارے پیسے اسی میں ہوتے۔ چل اٹھ دیکھ قرآن میں پیسے پڑے ہیں کہ نہیں پڑے۔ جب اٹھ کے گیا تو پیسے واقعی قرآن میں پڑے ہوئے تھے۔
یارا دل میں جھانکو تو صحیح، ہم نے قرآن کب پڑھا ہے؟ ہم نے اسے رب کا کلام سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اسے شفا سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن تب پڑھنا ہے جب کوئی فوت ہو جائے، ہم نے قرآن تب پڑھنا ہے جب نظر لگی ہوئی ہوئے، ہم نے قرآن کا وظیفہ تب پڑھنا ہے جب جادو کا اثر ختم کرنا ہو، اسی قرآن دی تلاوت گھر اودو کرنی ہے جدو جن گھر وڑ آن۔ ہم نے سورہ یاسین اس وقت پڑھنی ہے جب بندہ مر رہا ہے۔ یار اس سے یاری لگاؤ تو صحیح۔ سب سے بڑا معجزہ ہے میرے آقا کا، اور دنیا والوں جس نے بھی اس سے یاری لگائی ہے، اللہ کی قسم اس قرآن نے اسے دنیا میں بھی سکون دیا ہے، قبر میں بھی سکون دے گا، قیامت کے دن بھی سکون دے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ تم اس سے یاری لگاؤ تو صحیح یار۔